نیوز 18 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منیر حسین حرہ۔ آج کی کئی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ بارہمولہ پولیس نے تعلیمی ٹرسٹ میں بے ضابطگیوں کی جانچ شروع کی ہے۔ اس حوالے سے بارہمولہ پولیس نے الہدیٰ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی مالی اور عملی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک ابتدائی انکوائری شروع کی ہے۔ یہ انکوائری معلوماتیں موصول ہونے کے بعد پولیس اسٹیشن ٹنگ مرگ میں یہ درج کی گئی تھی، جن میں ممکنہ ریگولیرٹی اور مالیاتی ضابطوں کے خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کے شبہات شامل ہے۔ غیر ملکی چندہ ریگولیشن ایکٹ کی خلاف ورزی، نامکمل مالی دستاویزات اور مطلوبہ منظوری نہ ہونے کی وجہ سے ممکنہ ٹیکس چوری اور الہدیٰ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی عمارت کا مبینہ طور پر سرکاری زمین پر مقررہ قانونی طریقہ کار کے بغیر تعمیر ہونا، یہ سب اس انکوائری کے بنیادی نکات ہیں۔ اور اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ باضابطہ طور جو بارہمولہ پولیس ہے انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ابتدائی جانچ جو ہے اس کیس کے حوالے سے شروع کر دی گئی ہے۔ فی الحال قبل از وقت کہنا یہ مشکل ہے کہ کیا یہ اس میں ملوث پائے جائیں گے یا نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، مگر فی الحال پولیس نے جو پریس ریلیز جاری کر دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی نکات ہیں اور ان ابتدائی نکات پر جو جانچ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور خبر یہ ہے کہ بارہمولہ پولیس نے مقامی ایسوسیشن ادارہ فلاح و دارین کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق معلومات موصول ہونے پر بھی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں FIR نمبر جو ہے وہ تھانہ بارہمولہ میں درج کی گئی ہے اور تحقیقات کے دوران جو پولیس نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ایسوسیشن سے وابستہ جو مختلف مقامات اور اثاثوں پر متعدد مربوط چھاپے جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور ادارے سے وابستہ کئی افراد سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں اور شواہد اور انکوائری میں حاصل ہونے والی جو معلومات کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے پولیس نے جو کہا ہے فی الحال اب دیکھنا ہے کہ یہ جو دونوں مقامات ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے ضلع انتظامیہ بڈگام کی طرف سے جو غیر قانونی طور پر اینٹ کے بھٹے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ کل سے لگاتار مختلف مقامات پر تحصیل بیروا میں بھی مختلف مقامات پر جو غیر قانونی طور پر اینٹ کے بھٹے جو چلائے جا رہے ہیں انہیں منہدم کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور آج بھی انتظامیہ جو ہے اس کارروائی جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور اس حوالے سے پہلے ہی انہوں نے انتباہ کر دیا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر اینٹ کے بھٹے چلائے جا رہے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ان کو از خود منہدم کرے، ورنہ انتظامیہ از خود ان تمام اینٹ کے بھٹوں کو منہدم کرے گی۔ اور اس سلسلے میں کل بھی کارروائی کی گئی ہے۔ بیروا علاقے میں 3 ایسے بھٹے موجود تھے جنہیں انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ اور سول انتظامیہ کے ساتھ منہدم کر دیا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی جو پھیل رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر اینٹ کے بھٹے چلائے جا رہے ہیں انہیں منہدم کیا جائے گا۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ وادی میں شدید سردی جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور اگر ہم ٹنگ مرگ کی بات کرتے ہیں وہاں مختلف مقامات پر جو آئسکلز ہے یعنی یخ بستہ ہے وہ آویزان ہو چکے ہیں اور مختلف جگہوں پر جو واٹر پائپ لائنز ہے ان کا جمنا بھی شروع ہو گیا ہے اور مختلف جگہوں پہ منفی درجہ حرارت ہے اور جو درجہ حرارت ہے وہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا ہے اور اس طرح لوگوں کو کافی ساری مشکلات بھی درپیش آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ چلے کلان سے پہلے ہی جو موسم نے اپنے تیور دکھائے ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرح یہ موسم کے تیور رہیں گے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں منیر حسین حرہ۔